سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وقلت الدعاء الخفي الصريح. السلام علیکم. ہم اکثر سنتے ہیں کہ میری برداشت کی یا صبر کی لمٹ ختم ہو گئی یا صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا یا مجھ سے صبر نہیں ہو رہا وغیرہ. عموماً صبر کا لفظ جو ہے وہ کسی مصیبت، بڑی بات یا کسی پریشانی یا سچویشن میں بولا جاتا ہے جو آپ کے کنٹرول سے اکثر باہر ہوتی ہیں. اب یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے صبر و شکر، اور اس پر پوری بکس ہیں، لیکن ہم یہاں صرف اس کو ایک اوور ویو کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں صبر ہے کیا اور ہم کیوں اس طرح کہتے ہیں. تو لغت میں تو صبر کا مطلب جو ہے وہ روکنا اور بند کرنے کی میننگ میں ہے. شریعت میں اگر ہم دیکھیں، انسانی جو نفسانی خواہشات ہیں ان پر چلنا، ان سے شیطانی مطالبات سے اپنے آپ کو روک دینا، یہ ایک صبر کہلاتا ہے. اور یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا، ناجائز خواہشات سے روکنا. شرعی حساب سے اگر دیکھیں تو بہت وسیع میننگ بن جاتے ہیں. اب یہ صبر کا ورڈ جو ہے اور یہ شکر کا ورڈ جو ہے ہماری زندگی میں اتنا زیادہ یوزفل ہے اور کامن ہے کہ ہماری زندگی کا لائف سٹائل آپ دیکھیں، کھانا پینا، ہیلتھ، سوچ، طرز فکر، دین سے دوری بھی ہے، مٹیریلسٹ لائف ہے، دوسروں سے امیدیں، ایکسپیکٹیشن بنانا، یہ سب ان ہمارے صبر اور شکر کے اراؤنڈ گھومتی ہیں چیزیں. جگہ جگہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کا ایکچولی جو ورڈ ہے، اس کا مادہ جو ہے سواد با ان را ہے، باب داربا سے آتا ہے. یعنی کہ صبر یصبرو صبرن، یعنی کیا مطلب ہے؟ مشکل اور ناموافق جو حالات ہیں اس میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، برداشت کرنا. اور پھر قرآن پاک میں ایک ورڈ اور بھی یوز ہوا ہے، قاف نون اینڈ عین، قانعہ، یعنی قناعت پسندی. جیسے آپ سنتے ہیں، قناعت کرنا، تھوڑی بہت چیزوں پہ صبر کرنا یا شکر کرنا، کسی سے شکایت نہ کرنا. تو یہ صبر کا جو ورڈ ہے یہ اس سینس میں قرآن پاک میں بہت زیادہ یوز ہوا ہے. اب قرآن پاک میں بہت زیادہ صبر پہ تاکید بھی ہے اور اس کی بڑی آیات اور حدیث میں بھی ہیں کہ سورہ سے سورہ عصر میں ہے. اسی طرح انسان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی اور شر کی دونوں طاقتیں ہیں، اور اسی کشمکش اور آزمائش اور ان سے پھر بچنا اور پھر نیکی کی طرف آنا ایکچولی صبر کا میننگ میں آتا ہے. یعنی کہ کسی مصیبت کے وقت آپ اپنے نفس کو روکے رکھنا صبر کہتے ہیں. ایمان جو اس کی جو ڈائریکٹ شاخ یعنی برانچ ہے، جو یہ اس کا ڈائریکٹ دل سے تعلق بنتا ہے صبر کا. یعنی جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور پھر اس طرح ساتھ اپنی تقدیر پر بھی اس کا ایمان ہے، تو اس کے اندر صبر و شکر آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پر، ہر پریشانی میں، ہر غم خوشی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہی ہوتی ہے. اور اس آزمائش اور صبر شکر سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر ایک مومن کی یہ واضح نشانی ہے. اور اس صبر شکر کو حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا ہے. جیسے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک مومن کا جو معاملہ ہے اتنا عمدہ یعنی گڈ ہے کہ کوئی غیر مومن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی کیا مطلب ہے کہ کوئی مومن اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اس کو شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، اور کوئی غم یا مصیبت ملتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے. یعنی ایک مومن جب اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کے راستے میں ڈیفینیٹلی مشکلات، مسائل، پریشانیاں آتی ہیں اس دنیا میں بھی، اور پھر انہیں برداشت کرتا ہے، جھیلتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، ڈٹے رہتا ہے. تو یہ سب صبر کے لیولز ہیں ڈفرینٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص جو ہے مقام صبر تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو صبر ادا کرتا ہے. اب ہمارے پاس بے شمار اگزامپلس ہیں انبیاء کرام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی صبر کی اگزامپلس ہیں. ہم سب کو اسے لرن کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اب صبر کے ساتھ جو ایک اور چیز بہت کامن اٹیچڈ ہے، جو بالکل ساتھ ہے اس کے، وہ شکر ہے. شکر ایکچولی ہے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ احسان شناسی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا، اس کا اعتراف کرنا، اس کی نعمتوں کا، یہ شکر کہلاتا ہے. اصطلاحی طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ فرما برداری اور اطاعت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ شکر ہے. اور ہم اکثر سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو یا تم ناشکر ہو وغیرہ وغیرہ. تو شکر کا جو مادہ ہے قرآن پاک میں کس طرح سے یوز ہوا ہے، شین، کاف اور را ہے، باب نصر سے شکرا یشکرو شکرن، یعنی کسی نعمت بھلائی کا اعتراف کرنا اور احسان ماننا. اور اس کی ضد جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، ناشکراپن یعنی کفران نعمت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈفرینٹ آیات میں یہ ورڈ ڈفرینٹ انداز میں یوز کیے ہیں. جیسے کہ نافرمان یا کہ نعمتوں کا نافرمانی کرنا، کفور کا ورڈ یوز کیا ہے، اور قنوت کا ورڈ یوز کیا ہے. اب کفور کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انکار، یعنی ان ادر ورڈس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انکار. اسی سے کفار اور کافر کا ورڈ بھی آیا ہے. اسی طرح قنوت اگر ہم دیکھیں، یعنی کہ ایسا ناشکرا جو مصائب و مشکلات کا ہر وقت اپنا ذکر کرتا رہے، یعنی وہ سب کے سامنے دکڑے روتا رہے، اپنی شکایتیں کرتا رہے، لیکن دوسری طرف جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، انعامات دی ہیں، ان کا وہ ذکر ہی نہ کرے. تو ایسا ناشکرا اور بخیل شخص کو قنوت کہتے ہیں.
جیسے سورہ عادیات میں ہے آیت 6 میں کہ ان الانسان لربہ لکنود، اپنے رب کا انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ صبر اور شکر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم اور اٹیچڈ ہیں۔ اور مقام شکر کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ محسن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے انعامات کا صحیح طرح سے ہم اعتراف کریں، تو یہ مقام شکر کہلاتا ہے۔ اب مفسرین نے، علماء نے اسی شکر کو اس کو بیسکلی 3 ڈفرینٹ لیولز میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ یعنی در حقیقت ہم دیکھیں گے اگر شکر جو ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کو یقین ہو ہمیں۔ دوسری چیز ظاہری طور پر اس کا اظہار کرنا، یعنی کہ کیا مطلب ہے، زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، جیسے کھانے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری یعنی عبادات کرنا۔ گویا ہم دیکھیں کہ اگر ہم شکر بات کرتے ہیں تو وہ دل سے، زبان سے اور اعضاء سے یعنی عبادات سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تینوں لیولز ہیں اس کے۔ اور اسی وجہ سے سورہ بقرہ دیکھیں آیت نمبر 152 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم فَاذْكُرُونِی أَذْکُرکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، یعنی کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس دنیا میں اس لوگوں کو 2 ڈفرینٹ گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی کہ ایک محبوب ترین بندے ہیں شکر گزار، جن کو شاکرین کا ورڈ دیا گیا ہے، اور یعنی ان کو شیطان بہکا نہیں سکتا۔ اور دوسرے ناشکرے ہیں، یعنی کہ کنود ہیں، کفار ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا صحیح مقام نہیں دیتے اور کافرین کہلاتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو اب اچھی طرح سے ہم سمجھ چکے ہیں کہ جو نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، وہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کو شکر ادا کرے، ان پہ صبر کرے اپنی مصائب پہ، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور انسان کو یہ بھی ساتھ ساتھ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی اس میں محنت اور ریاضت اور اس میں اسٹرگل کی ہے اس لائف میں، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی محنت سے ملا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس کے اوپر، اور وہ اس کے اسکل اور اس کے علم کی ضروری نہیں ہے اس کی بدولت اس کے ملے ہوں۔ تو یہی بات شیطان اگر آپ دیکھیں کہ وہ انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے، یعنی ناشکراپن پیدا کرتا ہے، کہ جیسے سورہ ابراہیم آیت 8 میں بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہے، اور یہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطان جو ہے اس کا تو کام یہی ہے کہ وہ انسان کو جو ہے ہر لمحے وہ مس گائڈ کرے۔ اور شیطان نے تو باقاعدہ اس کا وعدہ کیا ہے، سورہ اعراف جو ہے آیت نمبر 17 میں دیکھیں کہ انسان کو ناشکرا بنانے کے لیے وہ شیطان ریڈی ہے، وہ دھوکے اور فریب سے انسان کو احسان فراموش، نمک حرام بنانے کے لیے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم شکر ادا کس طرح سے کریں، جو کہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی کہ ہماری تکالیف اور پریشانیاں جو ہیں ان کا اس میں اللہ تعالیٰ کا اسٹل شکر ادا کریں، اور اس کا احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اور انعامات بھی دیے ہیں ہمیں، اور جہاں پریشانی ہے وہاں خوشی بھی ہے، اور اس وجہ سے شکر ادا کریں۔ اب انسان کو بیسکلی سوچنا کیا چاہیے، یہ کہ جو کچھ نعمتیں اس کو انفرادی طور پہ ملی، یعنی کہ بعض انسانوں کو کچھ نعمتیں زیادہ ملی ہیں، بعض کو کم ملی ہیں، جیسے کسی کی گھر، اولاد، دولت، اور کچھ ڈفرینٹ، ہر بندے کا لیول ڈفرینٹ ہے، لیکن کچھ ایسی نعمتیں بھی ہیں جو ہر شخص کو اس دنیا میں، ہر انسان کو برابر کی ملی ہوئی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سورج، چاند ہے، بارش ہے، یہ سب چیزیں ان کو کوئی انسان کو محنت کرنی نہیں پڑتی۔ سورج کی روشنی ملتی ہے آپ کو، پانی ملتا ہے، اس طرح کی بارش وغیرہ، تو یہ سب انسان کو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف انسان یہ بھی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کچھ نہیں دیا جو دوسروں کو نہیں ملا ہوا۔ تو اس طرح اگر انسان طرز فکر اپنی بنا لے سوچنے کی، تو وہ شکر گزاری کا یہ پروسیس جو ہے، یہ عمل جو ہے، یہ بہت بہترین ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کے اندر نعمتیں ڈال رہا ہے، دے رہا ہے اس کو، اس سے انسان کے اندر اور زیادہ خشوع و خضوع، بہترین اس کے اندر شکر ادا کرنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کی نعمتوں کو پھر انجوائے کرنا، اعتراف کرنا، حمد و ثنا کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اچھی خاصی، اگر آپ کی سوچ بدل جائے تو پیدا ہو جاتی ہیں، اور آپ سیدھے صراط مستقیم پہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کو صحیح طرح سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا صحیح طرح سے موقع دے، اور ہمیں ہمت دے۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔